لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. حضرات سامعین، اس مختصر سی تقریر کا موضوع ہے روزے کے فائدے. ہمارا جو یہ جسم ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم. روح بھی بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے. روح کی بیماری کا بھی علاج شریعت نے بیان کیا ہے اور جسم کی بیماری کا علاج بھی شریعت نے بیان کیا ہے. روزہ روحانی بیماری کا علاج بھی ہے اور جسمانی بیماری کا علاج بھی ہے. اسی طریقے سے نماز بھی روحانی بیماری کا علاج بھی ہے اور جسمانی بیماری کا علاج بھی ہے. روحانی بیماری کا علاج کیسے ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ پورے بھروسے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے یقیناً نماز برائیوں سے روکتی ہے. برائیاں کون سی ہیں؟ غیبت بیماری ہے، جھوٹ بولنا بیماری ہے، چوری کرنا بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. البتہ ایک دوسرے کے خلاف بدنام کرنے کی کوشش کرنا روحانی بیماری ہے. کسی کو خلاف پروپیگنڈا کرنا روحانی بیماری ہے. تشدد کرنا روحانی بیماری ہے. ظلم کرنا روحانی بیماری ہے. گھر کے ماحول کو خراب کر کے رکھنا یہ بھی روحانی بیماری ہے. اس کا علاج بھی قرآن مجید نے نماز کو بتایا ہے اور روزے کو بتایا ہے. اور جسمانی بیماری جو ہے اس کا علاج بھی نماز میں بھی ہے اور روزے میں بھی ہے. لیکن روحانی بیماری کا علاج نماز اور روزے میں کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک طرف نماز کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ گناہوں سے اور برائیوں سے روکنے والی چیز ہے. دوسری طرف روزے کے لیے کہا کہ اگر روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، یعنی روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، تم گناہ نہیں کرو گے. تو نماز اگر پڑھو گے تو جتنی بھی روح سے متعلق بیماریاں ہیں، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، حسد کرنا، جلن کرنا، ظلم کرنا، تشدد کرنا، دہشت گردی کرنا، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. ان ساری چیزوں کا علاج نماز میں ہے. تنہی عن الفحشاء والمنکر، جتنی بھی برائیاں ہیں جن کا تعلق گناہوں سے ہے ان تمام چیزوں کو روحانی بیماری کا علاج نماز کے اندر مضمر ہے. اگر آپ صحیح طور پہ نماز پڑھیں گے تو روحانی بیماری، روح کی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. اسی طریقے سے روزہ روح کی بیماریوں کا علاج. اللہ نے کہا لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے. شاید امکان ہے اس بات کا کہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی بن جاؤ گے یعنی خوف خدا تمہارے دل میں پیدا ہوگا. خوف خدا تمہارے دل میں پیدا ہوگا یعنی کوئی بھی گناہ تم سے سرزد نہیں ہوگا. ایک ایک واجب پر عمل کرنے اور ایک ایک گناہ سے اپنے کو بچانے کا نام تقویٰ کہلاتا ہے. لہذا اگر تم نے روزہ رکھا تو جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، متقی بن جاؤ گے روزہ رکھنے کے بعد تو روحانی بیماریوں سے تم کو نجات مل جائے گی. یعنی روزہ رکھو گے جھوٹ نہیں بولو گے، روزہ رکھو گے غیبت نہیں کرو گے، روزہ رکھو گے تشدد نہیں کرو گے، روزہ رکھو گے بے ایمانی نہیں کرو گے، روزہ رکھو گے چوری نہیں کرو گے، روزہ رکھو گے ڈاکہ نہیں ڈالو گے، روزہ رکھو گے ظلم نہیں کرو گے، روزہ رکھو گے تو جتنی بھی ہے روحانی بیماریاں سب کی سب دور ہو جائیں گی. یہ نماز اور روزے کے ذریعے سے روح کی بیماریوں کا علاج، نماز کے ذریعے سے علاج اور روزے کے ذریعے سے علاج.
مگر واقعی اگر آپ کی نماز ہے تو روح کی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ اگر واقعی آپ کا روزہ روزے کی طرح سے آپ نے رکھا ہے تو تمام روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں اس کا علاج روزے سے ممکن ہے کہ آپ کا ہو جائے۔ اب آئیے جسمانی بیماریاں کیا کیا ہے۔ جسمانی بیماریاں بھی بہت سی ہیں، نماز بھی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے، اور روزہ بھی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے، اور بہت سے فائدے ہیں روزے کے۔ نماز جسمانی بیماری کا علاج کیسے ہے؟ آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر بھی ملاحظہ کریں گے یا کتابیں پڑھیں گے یا ڈاکٹروں سے رجوع کریں گے، اور تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر آپ سے یہ کہے گا، اگر ڈاکٹر نے صحیح طور پر نماز کے اصولوں کو سمجھا ہوگا تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ شرعی طور پہ جیسے نبی رحمت نے تم کو رکوع کرنا بتایا ہے ویسے ہی اگر تم رکوع کرو گے، جیسے علی نے رکوع کیا تھا ویسے ہی تم بھی رکوع کرو گے، جیسے تمہارے باقی ائمہ معصومین نے رکوع کیا تھا ویسے ہی تم بھی اگر رکوع کرو گے، جیسے جناب سیدہ نے رکوع کیا تھا ویسے ہی کنیزہ نے جناب فاطمہ زہرا بھی رکوع کرتی ہوں گی، تو اس رکوع کے ذریعے سے گھٹنے کی بیماری کا علاج اور کمر کی اور کمر کے درد کا علاج ممکن ہے۔ یعنی دونوں علاج اگر صحیح طور پر رکوع کے لیے جیسے کہ شریعت نے بیان کیا ہے ویسے ہی رکوع اگر کیا جائے تو گھٹنے کی بیماری بھی، ٹانگوں کی بیماری بھی اور کمر کی بیماری بھی اس کا علاج نماز کے ذریعے سے ممکن ہے اگر صحیح طور پر کیا جائے گا تو۔ اس کے بعد آئیے سجدے میں جائیے۔ آپ اگر سجدے میں جاتے ہیں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ اگر آپ واجب نمازیں سے پڑھتے ہیں اور سجدہ 100 کو اس میں جوڑ لیتے ہیں تو 40 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تقریباً۔ اور اگر تہجد کی ساری نمازیں جوڑ دیتے ہیں، صبح کی 2 رکعت تہجد کی نماز، ظہر کی 8 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 4 رکعت، عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کے، اور اس کے بعد پھر نماز شب وغیرہ، یہ ساری نمازیں کے اگر سجدے جوڑیے گا تو 100 سے بندگانہ نمازیں اور تہجد کی نمازیں اگر جوڑیے گا تو 100 سے اوپر ہو جاتے ہیں سجدے۔ اب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے اور کہیے ہم 100 مرتبہ سجدے میں اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ان تمام بیماریوں کے بارے میں بتائے گا کہ اگر تم نے صحیح طور پہ جیسے نبی نے اور ائمہ معصومین نے بتایا سجدہ کرنا اسی طریقے سے اگر تم سجدہ کر رہے ہو تو 100 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ نماز واجب پڑھتے ہو، 40 مرتبہ سے زیادہ جو تم نے سجدہ کیا ہے، جسم کا خون سر کی طرف کو منتقل ہوتا ہے، اور جب تم سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو وہ خون جو ہے پھر جسم کی طرف کو واپس جاتا ہے۔ تو 100 مرتبہ تہجد کی نمازوں کے ساتھ اگر 100 مرتبہ جائے سر کی طرف کو، 100 مرتبہ پھر واپس آئے، اس طریقے سے، تو ڈاکٹر پوری کتابیں موجود ہیں اس سلسلے میں، جتنی بھی بیماریاں سر سے تعلق رکھتی ہیں، جتنی بھی بیماریاں سر سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری بیماریاں جو ہے ختم ہو جائیں۔ یعنی اگر تم نے مطلب یہ کیا ہے تو کبھی لقوہ جو منہ پہ گرتا وہ نہیں گرے گا، آنکھوں کی بیماری کبھی پیدا نہیں ہوگی، سر کے اندر کبھی بھی جتنی بھی چیزیں سر کے اندر ہے، یادداشت آپ کی جاتی رہتی ہے، یادداشت کبھی نہیں جائے گی، نس پھٹ جاتی ہے دماغ کی، وہ نس نہیں پھٹے گی، یادداشت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، نزلہ زکام سرسام وغیرہ سے آپ بچے رہیں گے۔ نہ جانے کتنی بیماریاں مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہیں، اس سجدے کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں جو آپ اپنے دور کر سکتے ہیں۔ پھر ہر نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جسمانی بیماری کا علاج ہے۔ آپ کے بازو وغیرہ، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بازو وغیرہ جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں اور ان کو ہاتھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر صحیح طور پر تکبیریں کہی جائے اور صحیح طور پر اللہ اکبر کہا جائے تو یہ بازو کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کا روحانی فائدہ اور نماز کا جسمانی فائدہ، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، مگر یہ بھی مختصر سی تقریر ہے۔ مجھے روزے کے بارے میں بتانا ہے۔ روزے کے روحانی فائدہ جیسے کہ میں نے بھی بتایا، پہلا فائدہ روحانی تو یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تم اگر روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے تمہارا پورا روحانی علاج ہو جائے گا، گناہوں سے اپنے کو بچا لو گے۔ جسمانی فائدہ اور دوسرے فائدے، تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ روزہ اس لیے تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا،
اللہ کے رسول نے اس زمانے میں جب اسلام آیا تھا تو مسلمان اقتصادی طور پر بہت زیادہ غریب تھے، تو روزہ رکھا گیا تھا اس لیے تاکہ مسلمان اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائے، مال کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے۔ کیسے؟ جو دن بھر کھاتے تھے وہ کھانا بچے گا یا نہیں بچے گا؟ آپ صبح کو ناشتہ کرتے تو سحری کر لی مختصر طور پہ، یہ پورے دن جو کبھی یہ کھا رہے ہیں، کبھی وہ کھا رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی شربت پی رہے ہیں، ساری چیزوں کے اخراجات جتنے سب بچے نہیں بچے۔ اس کے بعد شام کو بھی کہا بھائی ہلکا پھلکا کھاؤ۔ تو پہلا یہ جسمانی طور پہ یہ ویسے پہلا فائدہ روزے کا یہ تھا کہ آپ کو اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ یہ جسم ایک مشین کا نام ہے، اندر سب مشین ہے، ہمارا خون فلٹر کر رہے ہیں گردے، یہ مشین ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، آکسیجن ہم لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو زہریلا ہوا وہ نکال رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ باہر جا رہی نہیں جا رہی، تو یہ سب اندر مشین یہ سارے کام کر رہی ہے۔ ہمارے دل کی دھڑکن ایک منٹ کے اندر کتنی مرتبہ دھڑکتی ہے، پورا خون جسم کا جو ہے وہ گردوں سے نکل کے کتنی مرتبہ منتقل ہو جاتا ہے، یہ مشین کا کام ہے۔ تو یہ مشین ہے، کوئی بھی دنیا کی مشین ایسی نہیں ہے جو مسلسل چلتی رہے اور خراب نہ ہو۔ آپ کے گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے، یہ پنکھے کو آپ آن کر کے چھوڑ دیجئے، چلتا رہے گا چلتا رہے گا، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، کب تک چلے گا؟ آخر کو گرم ہو کے جل جائے۔ آپ کار میں سفر کرتے ہیں، گاڑی ہے آپ کے پاس، اب اس کے اندر پانی نہ ڈالیے، اسے نہ روکیے، مسلسل چلاتے رہیے چلاتے رہیے چلاتے رہیے، کہیں پہ بھی اسٹاپ نہ کیجیے، چلتے رہیے گاڑی۔ کیا ہوگا؟ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 20 گھنٹے 25 گھنٹے 30 گھنٹے، اس سے زیادہ تھوڑی چلے گی۔ اس کے بعد موٹر گرم ہونے کے بعد جل جائے گا۔ تو دنیا کی کوئی بھی مشین ایسی نہیں ہے کہ جس کو آرام کی ضرورت نہ ہو۔ ایسے یہ جسم بھی ایک مشین کا نام ہے۔ 12 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو اللہ نے روزہ اس لیے رکھا تھا تاکہ اس مشین کو آرام ملے۔ وہ جو سال بھر تک ہم کھاتے ہیں، الگم بلغم جو کچھ بھی ملتا ہے سب کھاتے چلے جاتے ہیں، تو رمضان کے 1 مہینے میں اتنا ہلکا پھلکا کھائے کہ اس مشین کو جسم کی کچھ آرام مل جائے۔ یہ بھی ایک فائدہ۔ اس کے بعد ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے مدد کا دل میں جذبہ پیدا۔ کیوں؟ اس لیے جب ہم روزہ رکھیں گے تو بھوک لگے گی، بھوک لگے گی تو بھوک کی تکلیف کا احساس دل کو ہوگا، اور جب بھوک کی تکلیف کا احساس ہمیں ہوگا تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوگا، ارے ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جن لوگوں کو مسلسل کھانے کو نہیں ملتا 12 مہینے تک، اور ان کا فاقہ ہوتا ہے، کبھی بچے فاقے سے سو جاتے ہیں، کبھی بڑے فاقے سے سو جاتے ہیں، اور یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، انہیں بیچاروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لا ہم ان کی مدد کریں۔ کبھی یتیموں کی مدد کا جذبہ جاگتا ہے، کبھی بیواؤں کی مدد کو دل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ سارے فائدے روزے کے ذریعے حاصل ہیں۔ مگر ذرا سوچو، غور کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بتاؤ یہ سارے فائدے کیا ہم کو حاصل ہیں؟ یہ جتنے فائدے روزے کے ذریعے سے مخصوص کیے گئے تھے، کیا وہ فائدے ہم کو حاصل ہیں؟ آئیے دیکھیں، سب سے پہلے روحانی فائدے دیکھیں، لعلکم تتقون۔ روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، اپنے کو گناہ سے بچا لو گے۔ خدا گواہ ہے اور آپ لوگ بھی گواہ ہیں، جس مصلے پہ کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی ہے، اسی مصلے سے ہٹے بغیر دوسرے بھائی کی غیبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر مصلے پہ غیبت کرنے سے بچ گئے تو صحن مسجد میں آنے کے بعد غیبت شروع کر دیتے ہیں، مسجد کے باہر آنے کے بعد میں ایک دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھ کے آئے اور دکان پہ بیٹھے تو بے ایمانی شروع کر دیتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تو بتاؤ، اللہ تو کہہ رہا ہے تو روزہ رکھو گے تو گناہ سے اپنے کو بچا لو گے؟ یہ تو لگاتار قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ اور پھر مزیدار بات یہ، ہمارے سماج میں ایک جملہ مشہور ہے، اگر بڑے میاں کو غصہ آ گیا تو لوگ کہتے ہیں روزے سے ہے، روزہ بول رہا ہے، روزہ چڑھ رہا ہے۔ یعنی جس روزے کو اللہ نے غصے کے ختم کرنے کا ذریعہ بتایا تھا، اسی روزے کو ہم نے غصے کا ذریعہ بنا دیا، کہ غصے روزے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، گھر میں چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بیوی پہ غصہ، اولاد کو غصہ، بیٹے پہ غصہ، بیٹی پہ غصہ، گھر والوں پہ غصہ۔ کیا ہے بھائی؟
تو آواز آتی ہے آہستہ سے، روزے سے ہے، روزے سے ہے، یعنی غصہ روزے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو غصہ نہیں آئے گا، اور ہمیں غصہ آ رہا، اس کا مطلب یہ قرآن کا پہلا فائدہ، قرآن روزے کا پہلا فائدہ جو قرآن مجید نے بیان کیا تھا لعلکم تتقون، وہی ہم کو حاصل نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ جو میں نے ابھی بیان کیا، اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہوں گے، مالی اعتبار سے مضبوط ہوں گے، یعنی ہمیں خرچ ہمارا کم ہوگا ہی نہیں، یعنی اگر ہمارے ہر مہینے کا خرچ 25,000 روپے مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں 10,000 ہی خرچ ہوگا، اس لیے پورے دن تو ہمارا منہ بند ہے۔ سحری میں بھی ہم نے جیسے کہ حکم خدا و رسول ہے کہ ہلکی پھلکی سحری کھاؤ ضرور، مگر کم کھاؤ، اور ایسی چیزیں کھاؤ جو ہضم ہو جائے۔ اور افطار میں بھی یہ سب تلی ہوئی چیزیں اور جتنی ہمارے یہاں کھائی جاتی ہیں ایسی نہ کھاؤ، بلکہ ہلکی پھلکی غذا کھاؤ تاکہ اس مشین کو آرام ملے۔ تو جب ہم کم کھائیں گے اور پورے دن ہمارا منہ بند رہے گا تو 25,000 روپے مہینہ کم سے کم، یہ میں نے غریبوں کا خرچہ بتایا، ورنہ 50,000 60,000 1,00,000 ایک مہینے کا خرچ آتا ہے سب کا، زیادہ تر لوگوں کا۔ آج 25,000 میں کسی کے گھر کا خرچ نہیں چلتا ہے، مگر میں مثال دے رہا ہوں، یہ صرف کہیے آپ یہ نہ سوچتے کہ 25,000 کا خرچ ہو جائے گا۔ 25,000 روپے مہینے کا خرچ تھا تو رمضان کے مہینے میں 10,000 خرچ ہونا چاہیے، 15,000 روپے بچے۔ 15,000 روپے اگر مہینے میں بچیں گے تو مسلمان مالی اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ یہی اسلام کا فلسفہ تھا، روزے کا فلسفہ یہی تھا کہ اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کچھ بچت ہو تاکہ مسلمان مالی اعتبار سے مضبوط ہو سکے۔ لیکن خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، غریب سے غریب گھر کو میں اپنی نظر میں رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مہینے کا 11 مہینے میں ہر مہینے ہمارا خرچہ 25,000 روپے مہینہ ہوتا تھا تو ماہ رمضان کا خرچ 50,000 روپے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوتا، ڈبل ہو جاتا۔ تو بتائیے، اسلام نے تو روزہ رکھا تھا اس لیے تاکہ ہمیں بچت ہوگی، یہاں تو اور ڈبل ٹبل خرچ ہو رہا ہے۔ 25,000 روپے مہینہ خرچ کیا کرتے تھے، 50,000 60,000 70,000 روپے رمضان کے مہینے میں ہمارا خرچہ آ رہا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یعنی مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، یہ بھی ناکام ہو گیا اور ہم اس فائدے کو حاصل نہیں کر سکے۔ تیسرا فائدہ جو میں نے بتایا تھا وہی تھا مشین کو آرام ملے گا۔ 11 مہینے تک مسلسل کھا کے جو ملا وہ کھایا، جو ملا وہ کھایا، تو لوڈ پڑتا تھا اس مشین کے اوپر۔ ماہ رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھے گئے تاکہ اس مشین کو کچھ آرام مل جائے۔ وہ خدا گواہ ہے اور آپ لوگ سب گواہ ہیں، 11 مہینے مسلسل کھانے کے بعد بھی اتنا آپ نے نہیں کھایا تھا جتنا رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ وہ ساری مرغن غذائیں جو 11 مہینے میں نہ کھائی تھی وہ سب ماہ رمضان میں کھائی جاتی ہے، نہیں کھائی جاتی۔ 11 مہینے جسم کی مشین کے اوپر اتنا لوڈ نہیں پڑا جتنا لوڈ ماہ رمضان میں پڑتا ہے، سب کچھ کھانے کے بعد۔ تو بتائیے یہ فائدے سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ چوتھا فائدہ، بھوک لگے گی تو بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ بھوک لگتی کسے؟ ہم سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ افطار پکڑتے ہضم، پیٹ سلا کے ہضم کرنا پڑتا ہے، اور افطاری میں اتنی کھا لیتے ہیں کہ سحری تک کہ کسی صورت سحری کھانے اور ہضم ہو جائے، اس کی فکر ہوتی ہے ہم کو۔ تو بھوک لگتی ہی نہیں، جب بھوک لگتی ہی نہیں تو بھوک کی تکلیف کا احساس کیسے ہوگا؟ جب بھوک کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا تو بیواؤں کی مدد کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ یتیموں کی مدد کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ غریبوں فقیروں کی مدد کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ لہذا یہ فائدے سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ تو نہ روحانی فائدہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے اور نہ ہم کو جسمانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اے اللہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں ماہ رمضان کی توفیقات حاصل کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عنایت فرما۔ ہمیں اسی ماہ رمضان میں عمل خیر کرنے کا حوصلہ عنایت فرما اور گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عنایت فرما۔ اے اللہ، تجھے جرائم معصومین کا واسطہ ہے، ہمارے گھروں کو فاطمہ اور علی کی سیرت کا نمونہ قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔